Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Muhammad Ramadan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں ڈائٹری ایڈوائس فار ہائپرٹینسو پیشنٹس. ایسے مریض جن کو ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ ہے وہ کس طرح کی غذاؤں کا استعمال کریں اور اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی کس طرح کی کریں. ایک شارٹ سی ویڈیو ہوگی کیونکہ اویئرنیس پہلے ہی موجود ہے اس کے بارے میں، لیکن اسٹل پاکٹس ہے، اسپیشلی جس ایریا میں ابھی رہ رہا ہوں اس میں ایسی پاکٹس موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور بلڈ پریشر جن کو ہو وہ کس طرح کی غذاؤں کا استعمال کریں. یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ڈائٹ ہمیشہ بیلنس ہونی چاہیے. کسی بھی چیز کو یکدم ہم ختم نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو یکدم ہم سٹارٹ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم یکدم بہت زیادہ مقدار میں ایک ہی طرح کا کھانا کھانا شروع ہو جائیں. یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ یکدم چکنائی اور مرغن چیزیں یا میٹ گوشت والی چیزیں ہم بالکل ترک کر دیں اور صرف جو ہے وہ ابلا ہوا کھانا یا کچی چیزیں کھانا شروع کر دیں. اس سے جسم میں تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ آ جائے گا، نمکیات کی کمی آ جائے گی اور آپ کا جو آپ کی لائف کی کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ گر جائے گی. تو کس طرح سے آپ ماڈیفائی کریں اپنے غذا کو؟ آپ ہر ایک چیز کا میں اعتدال جو ہے میانہ روی لے کے آئیں، اعتدال لے کے آئیں. اگر آپ گوشت پہلے زیادہ کھاتے تھے تو گوشت کو کم کر دیں، نمک کا استعمال بہت کم کر دیں. پھلوں کے اوپر اگر نمک لگا کے استعمال کرتے تھے تو اس کا استعمال بالکل ترک کر دیں. اگر کولڈ ڈرنکس پیتے تھے جس میں چائے، کافی، سافٹ ڈرنکس، اگر خدا نخواستہ کوئی الکوہل کا عادی ہے تو یہ چیزیں ترک کرنی پڑیں گی، ادروائز اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. پھر آپ تلی ہوئی چیزیں جو ہے وہ کھانا بند کر دیں. اس کی بجائے آپ آج کل ایئر فرائرز آئے ہوئے ہیں، آج کل جو ہے وہ نان اسٹک پینز آئے ہوئے ہیں جو بالکل ایک قطرہ آئل سے آپ کا انڈا فرائی کر دیتے ہیں، ایک قطرہ آئل سے آپ کا جو شامی کباب ہے اس کو فرائی کر دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں کا استعمال کریں. فرائنگ پین ایسے ہوں جن کے اندر بہت کم آئل استعمال کرنا پڑے. آپ کے پاس ایئر فرائرز ہوں جو کہ ایئر کے ذریعے آپ ان کے اوپر صرف برش سے آئل لگاتے ہیں چیز کے اوپر اور اس کو رکھ دیتے ہیں اس کے اندر، اور جب آپ وہ ایئر فرائر جو ہے اس کے اندر سے اتنی تیز ہوا دیتا ہے کہ وہ اس کو پکا دیتا ہے. باربیکیو چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کو کوئلے کے اوپر باربیکیو کیا ہو، کیونکہ کوئلے کے اندر سے بہت سارے کیمیکل اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں جو کہ معدے کی تذابیت کا باعث بھی بنتے ہیں اور بی پی ہائی کا بھی باعث بنتے ہیں. اور عام طور پہ جب کوئلوں کے اوپر تیز آگ پہ کسی چیز کو باربیکیو کرنا ہو تو اس کے اوپر آئل بھی کافی مقدار میں لگانا پڑتا ہے. ڈیپ فرائی چیزوں کا بالکل استعمال نہیں کر سکتے. ویرس بیکڈ آئٹمس کا استعمال کر سکتے ہیں. بیک آئٹم کیا ہوتی ہے؟ جو کہ اسٹیم کے اندر پکی ہو یا اسٹیم ہوئی چیز وہ استعمال کر سکتے ہیں. بیکڈ آئٹم کیا ہوتی ہے جی؟ جو آپ اوون کے اندر، الیکٹرک اوون کے اندر، جس کو آپ کم آئل کے ساتھ، بالکل منیمم آئل کے ساتھ آپ اس کو پکاتے ہیں اور وہ گرمائش اس کو ہر سائڈ سے لگ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے نیچے سے جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا. بیکڈ آئٹم جو ہیں ان کے اندر آئل کا کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ پیندے پہ، برتن کے پیندے پہ ان کا لگنے کا امکان نہیں ہوتا. تو آپ نے بیلنس رکھنا ہے ہر ایک چیز کے کھانے میں. ایسا نہیں کرنا کہ صرف سبزیاں کھانی شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا صرف سیلڈ ہی کھانا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا کہ صرف لیگیومز یعنی دالیں اور جو مٹر ہیں اور چنا ہے یا لوبیا ہے وہ کھانا شروع کر دیں. اب حالانکہ یہ فائدہ کریں گی چیزیں آپ کو، آپ اگر صرف سبزی کھائیں گی تو فائدہ کرے گا، اگر صرف کچی سبزی کھائیں گی یا کچے سیلڈس کھائیں گی وہ آپ کو فائدہ کریں گے، بی پی کم لے کے آئیں گے. اگر آپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بجائے اس کے کہ گوشت کا استعمال کریں یا بجائے اس کے کہ آپ نان کا استعمال کریں، آپ لیگیومز کا استعمال کریں، دالوں کا استعمال کریں، اور ان میں سے بھی وہ والی دالیں اسپیشلی جو پوری کی پوری دال ہو اور اس کے اوپر اس کا چھلکا موجود ہو. یعنی مسر کی دال علیحدہ، مسور کی دال علیحدہ پکانے کی بجائے مسور کی دال چھلکے والی پکا لیں. ماش کی دال علیحدہ پکانے جو ہے دھلی ہوئی پکانے کی بجائے ماش کی دال آپ چھلکے والی پکائیں. اسی طرح سے چنے کی دال پکانے کی بجائے چنے فل جو ہے جو چک پیس ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے اپنے کورنگ سمیت پکائیں، اور اس میں سے بھی جس کا زیادہ گہرا کلر ہوگا وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے، اس کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہوگی. چکنائی کا استعمال بالکل کم، مرغن غذاؤں کا استعمال بالکل کم، نمک کا استعمال بالکل زیرو کے برابر کر دیں، نمک بالکل اتنا کم کر دیں. جو بھی زیادہ سفید رنگ کی چیز ہوگی وہ آپ کو نقصان کرے گی. وہ نمک ہو سکتا ہے، وہ چینی ہے، وہ گلوکوز ہے، وہ میدا ہے، وہ آلو ہے، وہ سفید رنگ کی جیسے کیلا ہے، سفید رنگ کی خوبانی ہے، سفید رنگ کی ناشپاتی ہے، سفید رنگ کے انگور ہیں، سفید رنگ کی
خوبانی ہے، جو چیز میں سفید رنگ ہوگا اور وہ نرم ہوگی وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی. ویئر ایز جو چیز دہی ہے، دودھ ہے، سفید رنگ کی چیز، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گی. آپ کے جسم کے اندر یکدم بہت زیادہ انرجی آئے گی، بہت زیادہ کیلریز آئیں گی، اور وہ کیلریز الٹیمیٹلی چربی بن کے آپ کی خون کی نالیوں میں بھی جمے گی اور آپ کے جگر کے اندر بھی جائیں گی، اور آپ کے جسم کو بھی مزید موٹاپے کا شکار کریں گی اور مزید بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ کلرڈ چیزیں کھانی ہیں، یعنی روٹی سفید کھانے کی بجائے آپ نے براؤن جو ہے وہ روٹی کھانی ہے. بعض اوقات جیم، جیلی، ماملیٹ وہ تو کلرڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آرٹیفیشل کلرنگ ڈالی ہوتی ہے، اصل میں وہ بھی شیرہ ہی ہے. شہد جو ہے وہ بھی فل آف انرجی ہے، شہد بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ اس کا حصہ تو فائدہ کرے گا، لیکن جو باقی حصہ ہے وہ آپ کے جسم میں چربی بن کے جگر کے اوپر چڑھے گا، آپ کی خون کی نالیوں کے اوپر چڑھے گا، آپ کے مسلس کے جلد کے نیچے چڑھے گا، اور وہ نقصان کرے گا آپ کو لانگ رن میں. آپ نے پھر فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے. عام طور پہ جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں مریضوں کا تو ٹرائی گلسرائڈز لیول زیادہ آئے ہوتے ہیں. ٹرائی گلسرائڈ پیورلی بیکاز آف لیک آف ایکسرسائز، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کی کمی کی وجہ سے ٹرائی گلسرائڈ بنتے ہیں. ہائپر ٹرائیگلیسریڈیمیا جو ہے اس کی سب سے کامن وجہ جو ہے وہ لیک آف ایکسرسائز ہے. فیملیل ہائپر ٹرائیگلیسریڈیمیا یعنی فیملی کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ لیول جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں عام طور پہ بچوں میں عام طور پہ فیملیل ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پہ جینیاتی طور پہ بیماری جو ہے بچے میں موجود ہوتی ہے. لیکن بڑوں کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول کا زیادہ ہونا عام طور پہ 100% کیسز میں لیک آف ایکسرسائز ہوتا ہے. تو پلیز اپنی ایکسرسائز کو بڑھائیں. یہ ٹرائیگلیسرائڈز آپ کی نالیوں میں، خون کی نالیوں میں جمیں گے، یہ آپ کے جگر پہ چڑھیں گے، آپ کی جلد پہ چڑھیں گے، اور آپ کا وزن زیادہ کریں گے، جس سے آپ کی ایکسرسائز ٹالرنس اور کم ہوتی جائے گی. آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیٹھنے کے عادی ہو جائیں گے، لیٹنے کے عادی ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی کی کوالٹی، خوشیاں، سب کچھ ختم ہوتا جائے گا. تو اپنے بلڈ پریشر کو پلیز فزیکل ایکٹیویٹی سے، ایکسرسائز سے، نمک کے کم استعمال سے، چکنائی کے کم استعمال سے، مرغن غذاؤں کے کم استعمال سے کم کریں. یہ سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہے. اور چیزیں کون سی استعمال کریں؟ جو بھی چیزیں استعمال کریں وہ میانہ روی سے استعمال کریں. گوشت کا استعمال میں بالکل بند کرنے کا نہیں کہہ سکتا. گوشت آپ بالکل بند کر دیں گے آپ کی امیونٹی گر جائے گی. کولیسٹرول میں آپ کو کم کرنے کا ایسے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا جو ہے کولیسٹرول آپ بالکل کم کر دیں گے، وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی، وائٹامن اے کی کمی ہو جائے گی، آپ کے جسم کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے گردوں پہ پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا، آپ کا جو زندگی کی لائف کی آپ کا جو لیبیڈو ہے، جو آپ کا وہ کم ہو جائے گا. آپ کی جو جب آپ بہت زیادہ بالکل ہی چینی ختم کر دیں گے تو ہمارا دماغ صرف چینی کے اوپر چلتا ہے. تو چینی کی تھوڑی مقدار، بالکل تھوڑی تھوڑی مقدار ہر ایک کھانے میں گلوکوز کی یا ڈیکسٹروز کی مقدار موجود ہوتی ہے، وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی مقدار ملنی چاہیے. تو آپ ہیلدی کھائیں، فائبر ڈائٹ زیادہ لیں، ایکسرسائز کریں، اور انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر بہت حد تک کم ہو جائے گا. یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو ریگارڈنگ ڈائٹری ایڈوائز آن ہائپر ٹینشن. امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے، اور آپ کی صحت بھی بحال ہوگی، اور آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.